صحابہ نے کبھی قسمیں اٹھا کر حضور کو تسلیاں نہیں دی کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں منافقوں کو یہ قسمیں اٹھانی پڑتی تھیں، اور اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون جو ہے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی کلمہ پڑھنے کے بعد پھر حضور کو وضاحت کیوں دینی پڑتی؟ آج بھی جس سے بات کرو کہتا ہے الحمدللہ میں بھی مسلمان، الحمدللہ میں بھی عاشق رسول ہوں۔ میں نے کہا تجھ سے یہ بات پوچھی کسی نے نہیں، یہ وضاحتیں اسے دینی پڑتی ہیں جس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو، ان کو وضاحتیں دینی پڑتی تھی۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کر کہتے تھے ہم بالکل گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، حبیب اللہ پتہ ہے اللہ کو آپ کے رسول ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مومن کو کبھی بھی اپنے ایمان کی وضاحت نہیں کرنی پڑتی، وضاحت اسے ہی کرنی پڑتی ہے جس کے دل میں کوئی گڑبڑ ہو۔ ابو سے رسالت پر بات کرو تو کہتے ہیں الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی عاشق رسول۔ میں کہو یہ باتیں تو کرنی نہیں پڑتی، یہ باتیں نہیں کرنی پڑتی، مسلمان کو یہ باتیں وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، مسلمان کو تو خود عمل گواہی دیتا ہے، بلکہ اس کے کردار اور اس کے عمل کو دیکھ کر تو غیر بھی متاثر ہوتے ہیں کہ واہ جی واہ محبت ہو تو پھر ایسی ہو۔ مومن کو وضاحت نہیں کر دینی پڑتی۔ یہ انہوں نے بار بار کہا کہ ہم جی واللہ یشہد ان اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب یہ جو آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں نا، یہ ڈھال بناتے ہیں، لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہیں، ہم بھی ایسے ہیں، لیکن میرے حبیب یہ بات ایسے نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ چھوڑو ساری باتیں، ہمیں وضاحت نہ دو، چلو حضور کی بارگاہ میں چلیے، تو لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، پھر اتنے سر مار کے کہتے ہیں اتنے نہیں جانا، اتنے نہیں جانا۔ تو یہ باتیں آج بھی مسلمان جی ہم بھی الحمدللہ عاشق رسول ہیں، میرا پیو دادا بھی بڑا عاشق رسول سی، اور داتا صاحب بھی جاندا سی۔ میں کہا یہ معیار نہیں ہے، معیار ہے کہ حضور سے پیار کتنا ہے، سبحان اللہ، حضور سے محبت کتنی ہے۔ ہاں جی، صحابہ کو یہ وضاحتیں نہیں کرنی پڑی، بالکل میں نے نہیں پڑھا ظاہر ہے حدیث میں نہ الحمدو سے لے کر والناس تک۔ ہاں اللہ رب العالمین نے ان کو یہ فرمایا کہ جو آ کر قسمیں اٹھاتے تھے کہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے سامنے اپنے یقین دہانیاں کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے ابو بکر و عمر عثمان ایمان لے آئے، ایسے ایمان لے آؤ، قسمیں کیوں اٹھاتے ہو، کیا ضرورت ہے تمہیں قسمیں اٹھانے کی، ایسے ایمان لے آؤ جیسے ابو بکر و عمر عثمان ہو۔ تو قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لے؟ یہ قرآن ہے۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے، کیا نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کی صفحات کیا تھی، صحابہ کی صفحات کیا تھی؟ بلکہ حضرت دہیہ کلبی جب نجاشی کے پاس پہنچے حضور کا خط لے کر، تو اس نے کہا کہ آپ کے نبی کو جب ہجرت کے لیے جانا پڑا تو آپ کے نبی نے ان کے خلاف دعائے جلال کیوں نہیں کی مشرکین مکہ کے خلاف؟ ویسے تو لوگ بد دعا کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ حضور کی جو ہے نا اس کو دعائے جلال کہتے ہیں۔ کہا حضور نے دعائے جلال کیوں نہیں کی ان کے خلاف جب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو مشرکین کے خلاف؟ تو صحابی نے جواب دیا، آپ نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام نو پھانسی چاڑ رہے سن تو انہاں کیوں نہیں بد دعا کی؟ وہ اگو کمن لگ پیا، کہنے لگا تو آپ بھی کریم ہے تے جنہاں تینوں بھیجا انہاں دا تو جواب ہی کوئی نہیں۔ صحابہ کی دانائی تو غیر بھی جو ہے وہ، اور آج بھی جو ہے وہ لوگ صحابہ کی ایک ادا جو ہے اس پر وہ صحابہ کو انہوں نے صفی کہہ دیا کہ یہ تو صفی ہے۔ اب صحابہ کی صفات کیا تھی؟